اور تاریخ بتاتی ہے کہ پہلی صدی کے آخر میں ہندوستان میں مسلمان سندھ میں اور بھائی اور کم کرو، میں کہہ رہا ہوں کم کرو، تم بڑھائی جائے گا، اور پانی کے راستے سے کیرلا تک مسلمان پہنچا۔ ہم اس ملک میں 1300 سال سے رہتے ہیں۔ اسلام نے اس ملک میں بسنے والے ہندوؤں کے دل میں جگہ لی اور ہر برادری اس ملک کی اسلام کو قبول کرتی رہی ہے۔ آج جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں یہ سب عرب کے رہنے والے نہیں ہیں۔ آپ میں بہت سے لوگ راجپوت مسلمان ہیں، راجپوت ہندو بھی ہے، گوجر مسلمان ہیں، گوجر ہندو بھی ہے، جاٹ ہندو ہے، جاٹ مسلمان بھی ہے، بنیا ہندو بھی ہے، بنیا مسلمان بھی ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو۔ مذہب ایسی چیز نہیں تھی جس کے ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا مار پیٹ ہوتی۔ آج بھی ایسے بہت سے گاؤں ہیں۔ دیوبند کے قریب میں ایک گاؤں میں گیا، اس میں سب راجپوت ہی ہے۔ دیوبند سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے میں آدھا گاؤں راجپوت ہندوؤں کا ہے، آدھا گاؤں راجپوت مسلمانوں کا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے فلاں دادا جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا مسلمان ہو گیا، ایک بیٹا ہندو رہ گیا، ہم اس مسلمان کی اولاد ہیں، یہ ہندو کی اولاد ہے۔ شادی بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں ایک دوسرے کے شریک رہتے ہیں۔ یہ ہماری پورے ملک میں تاریخ ہے۔ لیکن برا ہو فرقہ پرستی کا ملک کی تقسیم کے بعد فرقہ پرستی نے جنم لیا۔ پہلے سے بھی فرقہ پرستی تھی، ملک کی تقسیم ہی فرقہ پرستی کی بنیاد ہے۔ لیکن ملک تقسیم ہو گیا، چلو ختم ہو گئی بات۔ لیکن اس ملک کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا، میں اسے اٹھا بتاؤں کیوں آواز آتی ہے۔ ملک میں میں جانتا ہوں، آپ مجھے سکھلائیں نا، آپ بیٹھیے وہیں جائیے، اس کی آواز کو بند کریں۔ آواز کیوں آتی ہے اس کے؟ آپ چھوڑیے، آپ بیٹھیے۔ ملک میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا جس نے فرقہ پرستی اور خاص طور پر مسلمان کو فرقہ پرستی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ اتنا بڑھا کہ رشتے ٹوٹ گئے، سمبند ٹوٹ گئے۔ پھر فرقہ پرستی کی بنیاد پر مسلمانوں کو قتل کرنا، مارنا، ان کی جائیداد کو آگ لگانا، گولیوں کا نشانہ بنانا، یہ سن 57 سے شروع ہوا۔ 1957
57 سے سب سے پہلا فساد جبل پور میں ہوا اور اس کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا. کوئی شہر ہندوستان کا شاید ہی بچا ہو جس میں مسلمان کا خون نہ بہا. نقصان کبھی ہوا، کم ہوا مگر ہوا. بدنامی ملک کی بھی ہوئی، لیکن فرقہ پرستی اتنی مضبوط کہ کانگریس کی کرسی پر بیٹھتا ہے آدمی اور RSS بجرنگ دل شیو سینا کا پروگرام چلاتا ہے اور کانگریس کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. پولیس ہے تو اس کے اندر فرقہ پرستی آ گئی، گولیوں سے چھلنی کرتی ہے سینہ مسلمان کا. ابھی میں آ رہا تھا، میرے پاس آسام سے فون آیا کہ BSF بارڈر سیکورٹی فورس آسام کے اندر مسلمان احتجاج کر رہے تھے، 3 یا 4 مسلمانوں پر گولی چلا کر کے مار دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ آج ہی کل کا واقعہ ہے. آپ کے یہاں بھوپال گڑھ کے اندر کیا تھا؟ کیا مسلمان گولی چلا رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے؟ اگر پتھر پھینکتے تو آپ کے چیف منسٹر نے پوچھا کہ پتھر پھینک رہے تھے، مار رہے تھے تو جو تھانہ ہے وہاں لاشیں گرنی چاہیے. یہ گولیوں کے نشان مسجد میں کیوں ہے؟ آج چلے جائیے، آج گولیوں کے نشان ہے مسجد کے اندر. یہ کیا ہے؟ فرقہ پرستی کا جرم ہے. مسلمان ہی کو تباہ نہیں کرتا، مسلمان تو تباہ نہیں ہوا. اور میں آپ سے کہتا ہوں 20,000 فسادات ملک کے اندر ہوئے، اس سے زیادہ، اور 50,000 مسلمان قتل ہو چکا. ایک فساد میں نیلی کا فساد 5,000 بچے عورتیں مسلمان کاٹ رہے. گجرات کے اندر ہزاروں کاٹ کر دیے گئے. احمد آباد میں، سورت میں، علی گڑھ میں، کانپور میں، بنگلور میں کون سا شہر ایسا ہے جو بچا گیا؟ کیا وہ مسلمان ختم ہو گیا؟ کیا مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آنا بند ہو گئی؟ اس تو ہوا نہیں. میں اگر یہ کہوں کہ آپ فیصلہ کیجیے، کیا سن 47 میں جب ملک آزاد ہوا ہے تب آپ کی مسجدیں زیادہ تھیں یا آج زیادہ ہیں؟ مدرسے اس وقت زیادہ تھے یا آج زیادہ؟ اچھا، اور چھوڑ دیجیے، دولت آپ کے پاس آج زیادہ ہے یا سن 47 میں زیادہ ہے؟ مسلمان تو دنیا میں ختم ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، اور 1400 سال سے مسلمان اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ اسلام کے مخالف کسی طرح داؤ پیچ کھیلتے رہے اور مٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے. اسلام کو مسلمان کی زندگی اور ہمارا ماننا ہے، عقیدہ ہے، قیامت تک زندہ رہے. جس دن اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اس دن قیامت آ جائے گی. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے